پر کیسے ہم اس چیز سے باخبر رہتے ہوئے اپنے اعمال کو درست کریں مجاز صاحب؟ تو السلام علی رسول الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ مکافات عمل، یہ انگلش میں لا آف کاز اینڈ ایفیکٹ کہلاتا ہے، جو آپ نے شروع میں مثالیں دی ہیں، جیسی کرنی ویسی بھرنی۔ حدیث پاک آپ نے پیش کر دی، دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ اصل میں زندگی کا معاملہ ہے کہ جہاں ہم یہاں جو عمل کریں گے ان کا بدلہ کچھ کا یہاں ملتا ہے، ویسے زیادہ تر کا بدلہ آخرت میں ہمیں ملے گا۔ زندگی کا معاملہ ہے کہ بہت آگے تک، موت کے بعد تک ہمیں اس کا بدلے کا انتظار کرنا ہے۔ اصل میں یہ کوئی کی آواز کی طرح سمجھیں آپ اس کائنات کو، کہ آپ جو آواز دیں گے وہ لوٹ کے آتی ہے۔ جیسے دیوار پہ گیند ماریں گے تو گیند پلٹ کے آپ کے پاس آئے گی۔ آپ یہاں لوگوں کو اذیتیں دیں گے، یہاں ایکسپلائٹ کریں گے، ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ کو جنت مل جائے۔ ہم یہاں لوگوں میں دشمنیاں بانٹیں اور ہمیں دوستی مل جائے، دوستی کی توقع کرو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ جیسے ہم یہاں اعمال کریں گے، اعمال اگر ابو جہل والے ہوں گے تو ہماری آخرت بھی ابو جہل کی ہوگی، اور اگر اعمال ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع ہوں گے، صحابہ اکرام کے تابع ہوں گے، تو لازمی ہماری آخرت بھی ان کے ساتھ ہوگی۔ یہ ہے اصل میں مکافات عمل، کہ ہم یہاں پہ جو کریں گے اس کا بدلہ ہمیں کچھ کا یہاں ملے گا اور باقی کا آخرت میں ملے گا۔ آپ یہاں مخلوق میں آسانیاں بانٹیں، سکون بانٹیں، تو آپ کو وہی پلٹ کے ملے گا۔ رزق کی تنگی ہو، آپ رزق بانٹ کے دیکھ لیں، پلٹ کے آ جائے گا۔ تو یہ اللہ کی طرف سے ایسا قانون ہے، ہر چیز کا نتیجہ برآمد ہوتا ہے۔ اسی قانون کے تحت پوری کائنات چل رہی ہے، کہ آپ یہاں سے جو لوگوں میں چیزیں بانٹیں گے مخلوق میں، وہی آپ کو۔ قرآن میں اللہ رب العزت نے یہ بات کہی ہے کہ اگر تم میری نعمتوں کی شکر گزاری کرو گے، سورہ ابراہیم 7 نمبر آیت ہے شاید، تو میں ان میں لازماً اضافہ کر دوں گا۔ جی، ہر حال میں اضافہ کر دوں گا۔ مطلب یہ دیکھیے کہ ہر چیز کو اللہ رب العزت نے شرطوں کے ساتھ جوڑا ہوا ہے۔ یہ کرو گے تو یہ ہوگا، یہ کرو گے تو یہ ہوگا، یہ کرو گے تو یہ ہوگا۔ اب ہم اپنے اعمال پہ نظر ڈالیں کہ ہم کتنے اعمال آخرت کے لیے کر رہے ہیں، اور یا آپ یہ دیکھیں کہ اگر ہم یہاں صرف زندگی نوٹ کمانے کے چکر میں لگائے رکھیں، آخرت کی کوئی فکر نہ ہو، تو کیا آخرت ہماری سمجھ جائے گی؟ ہم اپنے بچوں کو خرافاتی اسکولوں میں داخل کر کے انہیں چاہیں گے پکے سچے مومن ہو جائیں، کیسے ہو جائے گا؟ جو آپ انہیں فیڈ کر رہے ہیں، جو آپ کا ان پٹ ہوگا وہی تو آؤٹ پٹ ہوگا۔ آپ اپنے بچوں کو مومن اگر بنانا چاہتے ہیں تو آپ کو بچپن سے ان کی تربیت کرنی پڑے گی۔ یہ ہے مکافات عمل، کہ جیسا آپ بوئیں گے ویسا آپ کاٹیں گے۔ یہاں ایک سوال ہے مجاز صاحب، ایک بہت بڑا طبقہ ہے جو اس بات کو ماننے کو آمادہ نہیں ہے، اس بات کو تسلیم ہی نہیں کرتا کہ مکافات عمل بھی کوئی چیز ہے۔ ان کو یہ احساس دلائیں تو کیسے دلائیں؟ اصل میں یہ تو سب کچھ نظر آ رہا ہے۔ آپ کوئی بھی انسان ہو، چاہے نیک ہو چاہے بد ہو، جو اللہ رب العزت کے قانون ہے، اگر کوئی ٹرین کے آگے کھڑا ہوگا ہر حال میں کٹے گا، نہ وہاں یہ دیکھا جائے گا کہ نیک ہے یا بد ہے۔ یہ قانون اللہ رب العزت نے دیا ہوا ہے، تو انہیں تو رات دن یہ چیزیں نظر آتی ہیں کہ ہم نے یہ کیا، مان لو چاقو کا غلط استعمال کیا، ہاتھ کٹ گیا، تو یہ چیزیں تو نظر آتی ہیں کہ اللہ رب العزت نے اس قانون کے تحت دنیا کو چلایا ہوا ہے۔ یہ تو جھنجھوڑتا بھی رہتا ہے، اللہ بیچ میں کچھ اس طرح کی ایکسیڈنٹل چیزیں سامنے آتی رہتی ہیں کہ جو لوگوں کو جھنجھوڑتی رہتی ہیں، وہاں ہمیں پلٹنا چاہیے۔ اصل میں بات یہ ہے کہ توبہ جو ہے وہ ایک ایسی چیز ہے، گناہ میں لذت رکھی ہے اللہ نے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ توبہ رکھ دی۔ آپ کا عمل یہ ہے کہ آپ بیمار ہوتے ہیں تو آپ دوائی کھاتے ہیں، بیماری جو ہے وہ گناہ ہے، اور دوا جو ہے وہ توبہ ہے۔ آپ اگر دوائی نہیں کھائیں گے تو لازمی بات ہے اس کا برا نتیجہ برآمد ہونے والا ہے۔ تو اس لیے اگر آپ سے کبھی کوئی گناہ ہو بھی جائے، خدا نہ خواستہ، تو پلٹ کے فوراً اس کی دوا توبہ ہے۔ بالکل۔ مجاز صاحب کہتے ہیں کہ رویوں کی بدصورتی کا اندازہ اس وقت تک نہیں ہوتا جب تک وہ رویے اپنے ساتھ نہ گزرے، خود پر نہ گزرے، اپنے ساتھ نہ بیتے۔ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو دوسروں کے ساتھ برا کر بیٹھتے ہیں، لیکن انہیں اپنے رویوں کی بدصورتی کا اندازہ نہیں ہوتا، احساس نہیں ہوتا۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ جو ہم پہ گزرے تھے رنج سارے وہ خود پہ گزرے تو لوگ سمجھے، جب اپنی اپنی محبتوں کے عذاب جھیلے
تو لوگ سمجھے. وہ جن درختوں کی چھاؤں میں سے مسافروں کو اٹھا دیا تھا, وہ جن درختوں کی چھاؤں میں سے مسافروں کو اٹھا دیا تھا, انہی درختوں پہ اگلے موسم جو پھل نہ اترے تو لوگ سمجھے. تو جو برا رویہ دوسرے کے ساتھ روا رکھا جاتا ہے, جب وہ اپنے یا اپنے عزیزوں کے سامنے آتا ہے تو انسان کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اس کے ضمیر کو جھنجھوڑ دیا گیا ہے. تب تک دیر بھی ہو جاتی ہے. وہ جس کے ساتھ ظلم کیا گیا ہے اگر وہ دنیا میں نہ رہا تو تلافی کی کیا صورت ہے مجاز صاحب؟ اصل میں اگر صحیح معنوں میں تو بات یہ ہے کہ جس کے ساتھ آپ نے ظلم کیا ہے بدلہ تو اللہ رب العزت اسی سے کہیں گے آپ. لیکن اگر آپ کی ایسی توبہ جو واقعی ندامت والی اندر سے قلبی توبہ ہوگی تو اللہ اسے کمپلسیشن دے دیں گے اور آپ کو معاف کر دیں گے. لیکن اس کے لیے توبہ وہی قلبی توبہ چاہیے, زبانی توبہ نہیں. اصل میں ہم یہاں سوچتے نہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ جو ہماری اولادیں ہیں نافرمان, وہ ہماری پچھلی نافرمانیوں کا نتیجہ ہیں. کوئی ممکن ہی نہیں ہے کہ یہ ایسی کھیتی ہے کہ جو یہی کٹتی ہے ماں باپ والی. ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ اپنے ماں باپ کے مؤدب ہوں اور آپ کی اولاد آپ کی مؤدب نہ ہو. جیسا بوئیں گے ویسا کاٹیں گے. جو بہویں اپنی ساسوں کے ساتھ برا برتاؤ کرتی ہیں, آگے چل کے انہیں اپنی بہووں کا برتاؤ دیکھنا پڑتا ہے برا. ایسے ہی جو مرد اپنی عورتوں کے ساتھ برا برتاؤ کرتے ہیں انہیں اپنی بیٹیوں کی اذیتیں جھیلنی پڑتی ہیں. ذہنی اذیت آپ یہ دیکھیں کہ ممکن نہیں ہے کہ ان کے سامنے وہ ساری چیزیں نہ آئیں کہ جو اللہ نے, کیونکہ اس کائنات کو اللہ نے سائیکل کی طرح چلایا ہوا ہے, یہ گھومتی رہتی ہے اور وہ چیزیں ساری سامنے آتی ہیں. تو اس لیے ہمیں بہت سوچ سمجھ کے لوگوں کے لیے فیصلہ کرنا چاہیے. مخلوق میں آپ جتنی آسانیاں جتنی بھی آپ ان کے لیے سہولیتیں محبتیں بانٹیں گے, آپ یقین کریں وہ پلٹ کے آپ کو مل جائیں. آپ لوگوں کو عزت دیں, آپ کو عزت ملنے لگے گی. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کے شروع کے 40 سال جو ہے اپنے آپ کو صادق اور امین ثابت کیا, لوگوں کے کام آئے بہت. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ حالانکہ نبوت کے اظہار کے بعد بہت سارے لوگ مخالف ہو گئے, دشمن ہو گئے, اس کے بعد بھی صادق و امین ان کی نظر میں بھی رہے, اس کا فائدہ ہی ہوا. تو آپ کو اپنے آپ کو پہلے ایمان والا ثابت کرنا ہوگا بعمل. ایسا نہیں ہے کہ آپ صرف زبانی کہتے رہیں اور آپ کے عمل وہ نہ ہو تب لوگ آپ کو ایمان والا مانیں گے, کیونکہ آپ کی ایکٹیویٹیز سے پتہ لگ جائے گا. تو ہماری ایکٹیویٹیز, اب ہٹلر نے اتنے لوگوں کو ختم کیا یہاں پہ, ایسا اسے بدلہ مل جائے گا. اور اسی تکہ بوٹی بھی کر دی جاتی تب بھی اسے اس کا بدلہ نہ ملتا. اس کا مطلب آخرت ہے. ہمیں یہاں بہت سوچ سمجھ کے فیصلے کرنے ہیں کہ یہاں ہم جو اعمال کریں گے اس کا بدلہ ہمیں آخرت میں ملے گا. تو یہ ہے مکافات عمل کہ اللہ رب العزت کی اس قانون کے تحت پوری کائنات چل رہی ہے. اس قانون کے احتیاط ہمیں بہت کرنی ہے. اللہ نے قرآن میں یہ بات کہی ہے کہ جب تم میری یاد سے غافل ہو جاتے ہو تب تمہیں پریشانیاں آتی ہیں. ایک جگہ کہا تمہاری اپنی کرتوتوں کی وجہ سے تمہیں پریشانیاں آتی ہیں. سورہ قلم ہے 68 نمبر سورت, اس میں اللہ رب العزت نے باغ والوں کا واقعہ بیان کیا ہے. اس باغ والوں کی جو تباہی آئی تھی اس پہ باغ پہ صرف سوچ پہ بھی عمل بھی ظاہر نہیں ہوا تھا. تو اللہ ہماری نیتوں کو ہمارے اعمال کو دیکھتا ہے, اسے ہماری صورتوں سے کوئی نہیں لینا دینا. تو ہمارا قلب اگر صاف ہوگا اور اس میں ہمارے آخرت کی فکر ہوگی, ہم تو نوٹوں کے چکر میں لگے ہیں, ہمیں فکر ہی نہیں ہے کہ کروڑ اربوں خربوں سال کی زندگی منہ کھولے. اصل میں ہر چیز کا ایک لمٹ ہے. آپ یہ دیکھیں کہ اس کائنات کی لمٹ ہماری موت ہے, زندگی کی لمٹ. جہاں وہ ختم ہوئی اس کے بعد نتیجہ برآمد ہو جائے گا. قبر میں پہلی رات میں ہمیں پتہ لگ جائے گا کہ ہم کیا کر کے آئے ہیں. یہ ہے مکافات عمل کہ اللہ رب العزت نے ہر چیز کا نتیجہ طے کر دیا, ایک لمٹ طے کر دی. مطلب رک ہی نہیں سکتا وہ نتیجہ آپ کے سامنے آئے بنا. لیکن جب تک آپ وہ لمٹ کراس نہیں کرتے, لمٹ آپ نے کراس کی تو نتیجہ سامنے آ جائے گا. ورنہ اللہ رب العزت نے مہلت رکھی ہے اس کائنات کے لیے. قرآن میں اللہ نے کہا کہ میں اچھائی سے برائی کو ٹالوں گا. مطلب یہی ہے کہ آخرت میں پلس اور مائنس کیا جائے گا. آپ کی تمام اچھائیوں سے برائی کو گھٹا کے اس کے بعد پھر لاسٹ میں دیکھا جائے گا کہ اچھائی باقی بچی یا برائی, اس سے آپ کا فیصلہ ہوگا. یہ ہے اصل مکافات ہے. ان الحسنات یذهبن السیئات, کہ نیکیاں جو ہیں وہ برائیوں کو ختم کر دیتی ہیں, مٹا دیتی ہیں. یہی ہے پلس مائنس آخرت کا. ہم اس دنیا سے جوڑتے ہیں کیونکہ ابھی ہم جو ہے اللہ کے گنہگار بندے دنیا میں ہیں اور ہمارے پاس توبہ کا دروازہ بھی کھلا ہے اور کچھ سانسیں بھی اللہ تعالیٰ نے باقی رکھی ہیں. تو جو برائیاں, بھول چوک, غلطیاں, بے ادبیاں, خامیاں, کوتاہیاں سرزد ہو چکی, ان کو مٹانے کے لیے اریزر جو ہمارے پاس ہے وہ صرف نیکیاں ہیں. نیکیاں چھوٹی بھی ہوتی ہیں, بڑی بھی ہوتی ہیں.
جب موقع ملے جیسا موقع ملے انسان کو نیکیاں کر دینی چاہیے, نیکیاں کرتے رہنا چاہیے. اس کا دائرہ کہاں سے کہاں تک پھیلتا ہے مجاز؟ اصل میں نیکی کو کبھی چھوٹا نہیں سمجھنا چاہیے. چھوٹی سے چھوٹی نیکی آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ اللہ اپنی شان کے مطابق کیسی لے لے گا. صحابہ کرام کے بارے میں بات آتی ہے کہ اگر انہوں نے ایک رائی کے برابر بھی صدقہ کیا ہوگا تو وہاں پہاڑوں کے برابر انہیں ملے گا. اس کی وجہ ان کی نیتیں تھیں. اصل میں تو بات یہ ہے نا کہ وہ تو بڑے مزدور لوگ تھے, کمزور لوگ تھے. اس وقت اتنی غربت تھی کچھ حد نہیں. چند کھجوریں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کی ایک انصار صحابی نے, تو وہاں ڈھیر لگا پڑا تھا مال کا جو اور لوگوں نے لگایا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مال کے ڈھیر میں اس کھجوروں کو پھیلا دیا کہ یہ اللہ کی نظر میں سب سے زیادہ ہیں. اب آپ یہ دیکھیے وہاں وہ سونے چاندی کے ڈھیر کے اوپر چند کھجوریں جو ساری رات محنت کر کے وہ صحابی لائے تھے, اللہ کی نظر میں ان کے لیے اگر کوئی 100 کروڑ کا مالک اگر 10 لاکھ روپے ڈونیٹ کر دے ان کی کیا ویلیو, اور جو آدمی جس کے پاس ہو ہی 10-12 لاکھ روپے وہ ڈونیٹ کر دے اللہ کے نام پہ. اصل چیز یہ دیکھی جائے گی کہ آپ نے کیسے دیا, یہ نہیں دیکھی جائے گی کتنا دیا. آپ کی نیتوں کے حساب سے فیصلے ہوں گے. تو ہماری نیت ہمارے مکافات عمل کا نتیجہ ہے کہ جو ہم یہاں سوچیں گے, جو ہم یہاں کریں گے, اس کے بدلے میں ہمیں آخرت بھی اور دنیا بھی. یہاں بھی آپ کو یہی, آپ لوگوں میں جو چیزیں بانٹیں گے آپ لوگوں کو ایکسپلائٹ کرنا شروع کر دیں. ایسا ہو نہیں سکتا کہ آپ کے گھر میں پریشانیاں نہ آئیں, آپ کی اولاد نافرمان ہوگی, ایسی چوری ہونے لگیں گی, ایسے ایکسیڈنٹ ہونے لگیں گے. میں نے تو بہت دیکھا ہے لوگوں کو برباد ہوتے ہوئے بھی کہ جو لوگوں کا خیال نہیں کرتے, مخلوق کا خیال نہیں کرتے. دیکھیے اللہ کو سب سے زیادہ اپنی مخلوق سے محبت ہے. کنبہ کہتا ہے اللہ اپنا کہ یہ جو مخلوق ہے میرا کنبہ ہے. اگر آپ کسی کے کنبے کے بندے کے ساتھ کچھ بھی غلط کریں گے کیا اسے غصہ نہیں آئے گا؟ ہم اپنے اوپر رکھ کے سوچیں نا, جو حدیث آپ پیش کریں گے جو اپنے لیے سوچو وہ سامنے والے کے لیے سوچو. تو وہ حدیث پاک صرف اسی لیے ہے کہ ہمیں لمحہ فکریہ دیا گیا کہ ہر عمل سے پہلے آپ کو یہ فکر کرنی ہے کہ اس کے بعد آپ کا کیا بننے والا ہے. لیکن کیونکہ غفلت میں زندگی جی رہے, آخرت کا اندازہ ہی نہیں ہے کہ وہ کتنی بڑی ہے اور کتنی ضروری ہے, تو اس وجہ سے ہمارے سارے عمل نیگیٹو زیادہ تر ہوتے ہیں. بس اللہ توفیق دے مجھے بھی اور سب لوگوں سننے والوں کو بھی کہ ہم اپنے پچھلے اعمال پہ نظر رکھیں اور آنے والی زندگی کی تیاری شروع کر دیں, کیونکہ اصل میں مکافات عمل یہ زندگی کا فیصلہ آخرت میں جو ہونا ہے وہ ہے. تو اس لیے یہاں ہم سدھر جائیں انشاءاللہ تعالیٰ, وہاں ہمارے لیے بہتر اور پازیٹیو فیصلے ہو جائیں. اصلاح ہو تو کیسے ہو مجاز صاحب, جیسے آپ نے کہا کہ ہم سدھر جائیں. ہم تو کہتے ہیں کہ سدھر جائیں, دنیا سدھرنے نہیں دیتی. دنیا یہ احساس نہیں دلاتی کہ تم غلطی پر ہو. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر گھر کے کسی فرد سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو لوگ اسے توجہ دلانے کے بجائے اس کی پیٹھ تھپ تھپاتے ہیں کہ نہیں ہمارا بیٹا تو غلط کر ہی نہیں سکتا, یا ہماری بیوی تو غلط کر ہی نہیں سکتی, ہماری بیٹی تو غلط کر ہی نہیں سکتی. یہ جو ایک احساس دلانے کا جذبہ تھا, غلطی پر یا کسی چیز پر تنقید کرنے کا ایک جذبہ ہوا کرتا تھا, یہ اب آہستہ آہستہ مفقود ہو رہا ہے. اب لوگ ڈھال بن کر کھڑے ہو جاتے ہیں کہ نہیں ایسا نہیں ہو سکتا, اس نے ایسا نہیں کہا, اس نے کسی پہ الزام نہیں دھرا, اس نے کسی کی جو ہے وہ غیبت نہیں کی, یا اس سے کوئی غلط فعل سرزد ہو ہی نہیں سکتا. تو یہ مکافاتی عمل کی یعنی اس کی راہ میں اصلاح کی راہ میں روڑا ہے. تو کیسے ہوئی یہ اصل میں مسئلہ وہی ہے کہ آج لوگوں کو آخرت کا یقین نہیں ہے اس وجہ سے. ورنہ حق کا ساتھ دینا تو قرآن یہ کہتا ہے کہ اگر تمہارے اپنوں کے خلاف بھی کوئی بات ہو تو اپنے خلاف خود کے یا اپنوں کے خلاف بھی کوئی بات ہو تو تمہیں گواہی حق کی دینی ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار ایک فاطمہ نام کی لیڈی نے کوئی چوری کی تو وہاں یہ بات کہی تھی جب ان کے پاس سفارش پہنچی کہ یہ بہت بڑے قبیلے کی عورت ہے, اسے چھوڑ دیں نہیں تو رد و عمل کچھ نیگیٹو بھی ہو سکتا ہے. اور سفارش بھیجی گئی حضرت ان کے ہوتے تھے اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. تو حضور نے جلال میں آگے بات کہی تھی کہ اگر یہاں فاطمہ بنت محمد بھی ہوتی تو میں اس کے بھی ہاتھ کٹوا دیتا. یہ ہے اصل میں بات کہ آدمی کو حق کے ساتھ آگے بڑھنا چاہیے. ہم سوچتے نہیں کہ اللہ رب العزت نے ہمارے کیسے انتظام کیے ہوئے ہیں, ہماری نیکیوں کا ہمیں کیسے بدلہ دیتا ہے. قرآن میں ایک سورت ہے سورہ کہف, اس میں موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کا قصہ بیان ہوا ہے. اس میں دو جو چیزیں ہیں نا ان کے 3 قصوں میں وہ بڑی اہم ترین چیزیں اس لیے ہیں کہ وہ آج کے ہمارے موضوع سے ملتی ہیں. آپ یہ دیکھیے جس بستی میں موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام گئے ہیں کھانے کی تلاش میں, ان لوگوں نے انہیں کھانا نہیں دیا. وہاں انہوں نے لوٹتے ہوئے اس دیوار کو تعمیر کر دیا. جب موسیٰ علیہ السلام نے ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ اس میں یہاں اس بستی میں 2 یتیم بچے ہیں, ان کا مال یہاں دبا ہوا ہے, ان کا باپ نیکوں میں سے تھا.
تو وہ خزانے کی حفاظت کے لیے دیوار کو میں نے چنا ہے۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ اللہ رب العزت نیکوکار جو لوگ ہوتے ہیں ان کی اولادوں اور ان کے مال تک کی حفاظت کر رہے ہیں۔ اسی طرح سے ایک بچے کا قتل کیا انہوں نے، جب ان سے پوچھا موسیٰ علیہ السلام نے لاسٹ میں، تو انہوں نے یہی کہا کہ اس کے ماں باپ نیک ہیں اور یہ آگے چل کے ان کے لیے بہت پریشانی پیدا کرتا، تو اللہ رب العزت کی حکم سے میں نے یہ کام کیا ہے، اللہ نے فیصلہ کیا کہ اسے قتل کر دیا ہے، اس کے بدلے میں انہیں نیک اولاد دے دی جائے۔ آپ یہ دیکھیں کہ اللہ کی طرف اگر ہم بڑھتے ہیں اور ہم اگر نیکی کے ساتھ اپنی زندگی گزارتے ہیں تو ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا، اللہ ہمارے فیوچر کا انتظام کرتا ہے۔ ہم اگر چلے بھی گئے دنیا سے تو ہمارے بچوں کی اور ان کی دولت تک کا انتظام کرتا ہے، ان کی حفاظت کرتا ہے۔ یہ ہے مکافات عمل۔ اگر ہم ان چیزوں پہ نظر رکھیں اور قرآن کی ان آیتوں میں غور و فکر کریں، پڑھتے چلے جاتے ہیں، اندازہ نہیں ہوتا۔ جس طرح میں نے اشارہ دلایا ناظرین، اگر اسی طرح سے سورہ کہف کو اس نیت کے ساتھ پڑھیں گے تو اندازہ ہو جائے گا کہ ہم اپنی نیکی کا بدلہ ہمیں یہی ملتا ہے، آخرت میں تو ملنا ہی ہے اللہ کی شان کے مطابق، لیکن یہاں بھی ہماری اولادوں کی، ہمارے مال کی، ہماری عزت کی، وہ ماں باپ بوڑھے تھے اور وہ بچہ بڑے ہو کے ان کے لیے عزت خراب کرنے والا بنتا تو اللہ رب العزت نے ان کی عزت تک کی حفاظت کی ہے۔ بالکل وہاں صاحب کہتے ہیں کہ ہم بندے جو ہیں وہ سوچ اور فکر میں مبتلا رہتے ہیں اور ہمارا رب جو ہے وہ تدبیر میں لگا رہتا ہے۔ بے شک بے تو شک۔ کہیں تفکیر ہے، کہیں تدبیر ہے، معاملہ رب کے حوالے کر کے انسان کو مطمئن اور بے فکر ہو جانا چاہیے کہ وہ جو کرے گا وہ بہتر کرے گا، اور نیکی کا جو آپ نے راستہ دکھایا ہے کہ اپنا فرض ادا کرتے جائیں۔ ہاں، سب انڈیویجولی کھڑے ہوں گے، انڈیویجولی کھڑے ہوں گے تو اپنے اعمال کو بہتر بنا لیں، اپنی اصلاح کر لیں، جو ہو سکے ذخیرہ آخرت نیکیوں کی صورت میں جمع اصل میں آج جو ہمارا حال ہے نا، ایک جملہ آخری میں کہہ دوں کہ ہمارا حال یہ ہے کہ ہم زندگی تو فرعون کی جینا چاہتے ہیں اور آخرت موسیٰ علیہ السلام کی چاہتے ہیں۔ کیسے ہو جائے گا؟ اگر آپ گیہوں بوئیں گے تو آپ کو چاول کی فصل برآمد نہیں ہو سکتی، اگر آپ امرتسر کی گاڑی میں بیٹھ گئے تو آپ ممبئی نہیں پہنچ سکتے۔ تو یہ ہے مکافات عمل کہ جیسا آپ کریں گے، جیسا آپ بوئیں گے ویسا آپ کھائیں گے۔ بالکل۔ دو کالرز ہیں مجاز صاحب، پہلے آسمہ آپ سے مخاطب